لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، ایک لکڑ آیا آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، کتنا درد تھا لوگوں میں حضرت ہے۔ اور ہم وہ منحوس لوگ ہیں، ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھیں نا چنگا ہوا ہے جی ہونا چاہیے تھی نا، اللہ کے بندے کسی کو روک نہیں سکتا، کم از کم دعائی کر دے کسی کے لیے، کسی کا بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے، وہ کیا بول رہے تو ہیں؟ اور یاد رکھنا حضرت جی کسی کے لیے دعا، کسی کی بیٹے کے لیے دعا، کسی کی بیٹی کے لیے دعا، آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے، آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا۔ میں خود اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں، روز سفر ہے، نہیں وقت ملتا ان کی طرف، بہت پریشان ہوں میں۔ اور میں نے ایک دن اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے بھی کیا، میں نے عرض کی میں حضور بڑا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں تربیت کے حوالے سے۔ مجھے آگے سے فرمان لگے سلیمان پھر تو چاہنا ہے کہ تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ میں حضرت جی میں کی سارے چاہتا ہوں۔ فرمان لگے تو چاہنا ہے کہ تیری تھی نیک ہو؟ میں حضور میں نہیں سارے چاہتا۔ فرمایا پھر کوشش کر لوکاں دے نیک ہو جان، تیرا آٹومیٹک ہی نیک ہو جائے گا۔ کوشش کر لوکاں دیاں تیاں چنگے راہ پا دے، تیری آٹومیٹک ہی پہ جائے۔ اس دن سے پھر میرے دل کو سکون آ گیا۔ کسی کے لیے دعا آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہوگی، کسی کی بیٹی کو برے یا غلط راستے پہ دیکھ کے اس کے لیے کی گئی دعا آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ہوگی۔ تو باقی تو میاں صاحب نے کہا نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ایک دن سجنا بھی مر جانا ہے۔ ہمارا مسلک ہی دعا کا ہے، ہمارا مذہب ہی دعا والا ہے، محبتوں والا مذہب ہے، درد والے لوگ تھے۔ حضور 3 نوجوان شراب پیتے ہیں، روز ان کو سمجھاتا ہوں، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، آپ جائیں ہو سکتا آپ کے جانے سے سمجھ جائیں۔ حضرت نے پگ باندھی، اپنا چہرہ مبارک چھپایا، گھوڑی نکالی، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پولیس کی ریٹ پڑ گئی ہے، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا بیلیوں نے سونا، ڈرو نہ میرے کو، تسی ایتھے پیندے ہو، میں اتھے کلہ ہی پینا، تے کلیاں پین چ کی مزہ ہے۔ میں کہا چلو وہ پیندے نے رل پیاں گے، پین دا مزہ ہے بھئی۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی، آپ کی مراد تو وہ تھی وہ شراب جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ زندہ زندہ، جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ آپ کی مراد تو وہ شراب تھی نا جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت جی خوش آمدید، جی آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آج محفل نہیں لگے گی، محفل کل لگے گی۔ فرمایا کیوں بھائی، مہمان اس طرح تو نہ خالی لوٹاؤ، اس کی حضور شراب ختم ہو گئی ہے، اور ہم جس سے لے کے آتے ہیں اس نے کہا بس دن میں ایک بار، دوسری بار نہیں آنا کوئی۔ تو حضرت معذرت کل دوبارہ آئیے، ہم انتظار کریں گے، پھر دور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے، تو پھر کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، اگر حضور کو طریقہ ہے؟ فرمایا ہے۔ حضور دسو پھر۔ آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، کہیں قریب ہی ہے؟ حضور تھوڑا آگے دجلہ بہہ رہا ہے۔ فرمایا جلدی جلدی غسل اور وضو کر کے آؤ۔ وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت طریقہ بتائیں گے۔ جب واپس آئے حضرت نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا۔ وہ حضرت اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ہم تو حضرت کیا، ہم تو بے توجہ ہی سے کہتے ہیں، ہم تو اس کو تکبیر پھیرتے ہی نہیں ہے، یہ تکبیر ہے، پھیرو تکبیر، تو کچھ نہیں اللہ اکبر، تو کچھ بھی نہیں اللہ اکبر، تو کچھ نہیں اللہ اکبر، تیری آنتوں میں پخانا ہے
تیرے مثانے میں پیشاب ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تیرے منہ میں تھوک ہے، تیری رگوں میں خون ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں سودا ہے، گندیا تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، تو کچھ نہیں، تو گند ہے، تو گند ہے، تو کچھ نہیں۔ اللہ نے تجھے عزتیں دی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تیرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ کیوں اکڑتا ہے؟ کیوں اکڑتا ہے تم؟ اللہ اکبر، لیکن پتہ ہی نہیں کسی۔ اللہ اکبر کئی آنے ہیں، ڈگی آنے ہیں، کبھی اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کیا ہیں جی۔ اللہ اکبر ہیں وہ مرحلہ، پھر آگے ثنا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، پتہ ہی نہیں۔ بلکہ رجی ترجمہ تو دور گیا، ادائیگی ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، مطلب ہی بدل دیا سارا۔ وہاں اللہ پہ کھڑا زبر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، با کے ساتھ حلیف ہے، وتبارک اسمک، پھر آگے وتعالی جدو کا پڑھتے ہیں سارے ہیں جی۔ مفہوم ترجمہ تو دور گئی، ادائیگی نہیں ٹھیک آتی ہے۔ فیس بک ادھر جی بابے انہوں نے بھی چلانی سیکھ لی، انسٹاگرام پہ سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا تو میں تو کہتا ہوں حضرت آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا اتنا مزہ ہے حضرت۔ بار بار سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آگے جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا اتنا لطف ہے حضرت۔ پھر آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن حضرت جی وہ پڑھ رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ کتنا مزہ آتا ہے بندہ اللہ کے سامنے تھلے ہو جاتا ہے، جڑا بندہ کسی سامنے تھلے نہیں ہوندا ہے تو کہندا کہ یہ سبحان ربی العظیم، لیکن ادھر بھی اسی طرح ہی ہے، تعریف کرتے کوئی نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ربنا لکل حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے چلے اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم تیرے بندے سن، میں تیری بارگاہ چلے آ کے کھلار چھڑے نے، جنید دین نہیں کام سی، تو جان تیرے بندے جان ہیں۔ لکھا سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے تھے۔ اللہ زندہ باد زندہ یہ بارگاہ اس طرح کی ہے نا، نہیں درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نہیں، ہتھے آنا نہیں کدی کو خالی گیا ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ ٹورو تو آپ پہ خالی ٹور دے گا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ لوٹاؤ، وہ ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا خود خالی لوٹا دے گا؟ تو کدی مانگتے صحیح آگے، بلکہ میں تو پھر چلو میں پھر نمازیاں لی واپس آ جائیں، ہمیں تو حضرت آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، کہیں تو مسجد بھی آن جانے نہیں، پتہ نہیں رہے بڑا سان کرن آنڈے دے انجا ہی آنے ہیں مسجد، انجا ہی دے مسجد، تنہیں نہیں پتہ تو کتھے آیا ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے لکھا ہے، وضو فرما کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا، لوگ عرض کر دے مولا یہ کی، فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا رہے، اتنے سانو حضرت آج تک مسجد چانا کوئی نہیں آیا ہے، چودھری بن کے تے آنے ہیں، تو باقی پھر وہ تو کہن دینے نا حضرت جی اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، تو کی جائے میں ایک تینوں ٹھڈ پیڑ پوے تے تینوں توڑ پوڑ بھول جان، ایک تیری داڑھ چ پیڑ شروع ہو جائے تیرا سارا چودھری بونا نکل جائے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے،
हुक्म सब उसके लिए, बाकी बुताने आखिरी। हमें तो मस्जिद में आने का तरीका आज तक नहीं आया हजरत। आते कैसे हैं इधर? मैं हाथ जोड़ूंगा हजरत जी, बट जट मैं राई गुज्जर जो भी है वो उन्होंने बाहर छड़ के आया करो, ऐसे सिर्फ फकीर बन के आया करो। और कसम उठा के कहता हूं, जिस दिन तुमने फकीर बन के उसके घर में आना शुरू कर दिया, तुम्हें फैसलाबाद की नहीं, तुम्हें जमानों की बादशाहियां देगा। क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं। एंड सायल, ये अंदाज होता है सायल का। ऐसे आया जाता है मालिक के घर में। मस्जिद तो छोड़ो, हजरत हज के अयाम है, हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए चले, सवारी पेश की गई, हजरत मालिक बिन दिनार पैदल ही चल पड़े। लोगों ने अर्ज की हुजूर सवारी पे नहीं बैठेंगे? फरमाया नहीं, पैदल जाऊंगा। अर्ज की हुजूर बड़ा तवील सफर है, कैसे पैदल करेंगे? सवारी पे बैठे। फरमाया सवारी पे बैठने की हिम्मत नहीं। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया भागा हुआ गुलाम जब मालिक की बारगाह में सुलह करने जाए तो उसको सवारी पे बैठ के जाना चाहिए। हमें तो हजरत आज तक उसके घर में आने का तरीका नहीं आया है। कभी बंदा बन के नहीं आए, कभी फकीर बन के नहीं आया है। कभी गुज्जर आया है, कभी बट आया है, कभी जट आया है, कभी राई आया है। और किस दिन जो तू है वो भी तो बन के आना। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, और लोगों तो ही सारे अल्लाह दे फकीर हो, वल्लाहु गनियुन हमीद। जो तू है वो तू बन के नहीं आया है। ये तो आर्जी इलामतें हैं। वजअलना बैनकुम शुअबन व क़बाइल लतआरफ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जो तू है वो तो तू बन के नहीं आया। क्या बन के आ गया? इसलिए क्या हुआ फिर? जमाने लंघ गए, मथियां ते निशान पै गए हैं, खाली दे खाली। ये लिखा है हजरत जी शेख ने कि हजरत हारून रशीद का दौर था। हजरत लिखा बगदाद शरीफ में कत्ल हो गया। शक के बिना पे हजरत जी 20 बंदे गिरफ्तार हुए। हजरत जी 19 बगदाद शरीफ के रहने वाले, एक मुसाफिर था। जैसे मैं इस वक्त आपके फैसलाबाद में मुसाफिर हूँ। वो क्या हुआ, वो जो 19 थे ना, रात तक हजरत जी हर एक का कोई ना कोई हिमायती, सिफारशी, जानने वाला, जामिन आया, एक एक करके सबको ले गया। वो रह गया अकेला ही। अब वो क्या करता है? उसने अल्लाह को पुकारा, अर्ज करता है रब्बे करीम तू आलिमुल गैबी व शहादत की शान वाला रब है, तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। भला हो सकता है जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का को जानने वाला आया, किसी का को हिमायती आया, किसी का को सिफारशी आया, किसी का को जामिन आया, ले गया एक एक करके। मेरे अल्लाह मैं तो बगदाद में मुसाफिर हूँ, कोई हिमायती नहीं, कोई सिफारशी नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई ज़मानत देने वाला नहीं। मेरे अल्लाह मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू। ये सर सरदे में रख के रोता जाए और बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करता जाए। लिखा है हारून उस वक़्त ना अपने बिस्तर पे सोया पड़ा था, शाही बिस्तर पे। उसको हज़रत झंझोड़ा गया, हारून उठ बैठा, गैब से आवाज़ किया, ओ हारून तू सोया पड़ा है, हमारा बंदा बेगुनाह कैद खाने में है, जा जा के रिहा करवा। हारून भागता हुआ गया, सारा कैद खाना टटोल मारा, कोई इस तरह का बंदा ही नहीं मिला। आखिर क्या देखता है कि गुजरते हुए एक कैद खाना है, एक ही बंदा है, सर सजदे में है, रो रहा है, ए अल्लाह तू तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। हो सकता है वो जो 19 चले गए उनमें से को कातिल हो, किसी का जानने वाला आया, किसी का हिमायती आया, किसी का सिफारशी आया, किसी का को जामिन आया, ले गया। मेरा तो हिमायती कोई नहीं, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी कोई नहीं, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला कोई नहीं, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन कोई नहीं, मेरा जामिन भी तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठाया गया। हारून ने कैद खाने का दरवाज़ा खुलवाया, उसको सजदे से उठा के सर सीने के साथ सीना लगाया, उसको ले गया। रात उसने वहाँ बसर की। सुबह कहा इसको गुस्ल कराओ, इसको शाही पोशाक पहनाओ और मेरे दरबार में लेके आओ। और जब दरबार में आ गया तो हारून ने सारे बगदाद में ऐलान करवाया, आओ आओ और आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है।
اللہ ہاں یا بس بڑی شان ہے. میں آؤ دیکھو آپ اس کو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کوئی دیتے, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. چلو وہ تو